قول کچھ اور ہوگا، عمل کچھ اور ہوگا۔ اے ایمان والو، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک اس کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے یہ کہ تم کہو وہ جو کرتے نہیں ہو۔ تو وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ نمازی ہو، وہ روزے دار ہو، وہ متقی ہو، وہ داڑھی والا ہو، سب کچھ ہو، لیکن یہ کہ اگر پڑوسی امن میں نہیں، چین میں نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا، فلاں شہروں کو اس کے رہنے والوں سمیت تلپٹ کر دو، الٹ دو۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا علیہ السلام، پروردگار ان بستیوں میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کبھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ اب غور کیجئے، اس سے اونچا نیکی کا مقام ہو سکتا؟ یہ گواہی دینے والا کوئی کرائے کا وکیل نہیں ہے، حضرت جبرائیل ہے، اور گواہی کہاں دے رہے ہیں؟ بارگاہ خداوندی میں، جہاں ابو جہل اور فرعون بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ بولیں گے، قال ثوابا، وہاں یہ گواہی دے رہے ہیں۔ اس شخص کے ایمان اور عمل صالح کا کیا حال ہوگا جس کے بارے میں جبرائیل کی گواہی ہے کہ پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کبھی معصیت میں بسر نہیں۔ قال فقال، حضور نے فرمایا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الٹو اس بستی کو، پہلے اس شخص پر پھر دوسروں پر۔ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِي سَاعَةً قَطْ، اس لیے کہ اس شخص کے چہرے کا رنگ کبھی میری حمیت کی وجہ سے بدلا نہیں، یعنی یہ کہ یہ دیکھتا رہا برائیاں پھیل رہی ہیں، منکرات کا عروج ہے، جو معروف ہے وہ دبا ہوا ہے، شریعت کے جو ہے دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اللہ کے احکام جو ہے ان کو توڑا جا رہا، اور یہ لگا رہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ ایمان جب تک صرف ٹپ آف دی ٹنگ پر ہے، اقرار باللسان، عمل جدا ہو سکتا ہے، قول کچھ اور ہوگا، عمل کچھ اور ہوگا۔ لما تقولون ما لا تفعلون، اسی پر ڈانٹ پلائی گئی ہے سورہ صف میں، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک اس کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے یہ کہ تم کہو وہ جو کرتے نہیں ہو۔ تو جب تک تو صرف ٹپ آف دی ٹنگ پر ہے، صرف اقرار باللسان کا درجہ ہے ایمان کا، تو عمل علیحدہ، قول علیحدہ، یہ متضاد ہو سکتی ہیں دونوں چیزیں۔ لیکن جب ایمان دل میں گھس جاتا ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس دل کے تابع ہے انسان کی پوری شخصیت۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر عمل اس کے تابع ہو جائے گا، عمل اس کے مطابق ہوگا۔ عمل لازماً جو ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ یقین ہو دل میں اور اللہ کا حکم جو ہے انسان توڑ رہا ہو؟ یقین ہو کہ مر کے اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، اور پھر اس کے احکام جو ہے اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ ایک کانسٹیبل کھڑا ہوتا ہے چوک پر، تو آپ کی گاڑی سائیکل ہو یا موٹر سائیکل ہو یا کار ہو، ٹھیک جگہ جا کر کھڑی ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی کانسٹیبل نہیں ہے تو دائیں بائیں دیکھ کر کے کوئی ٹریفک نہیں ہے، اچھے اچھے لوگ جو ہیں وہ اشارہ توڑ جاتے ہیں۔ تو اگر کسی کو یقین ہو اللہ ہے اور ہر آن مجھے دیکھ رہا ہے، ہر آن دیکھ رہا ہے، چاہے میں تین تین پردوں میں ہو جاؤں، میں نے گھر کا مین دروازہ بھی بند کیا ہے، پھر یہ کہ اس کے بعد سارے دروازے کھڑکیاں ان کے اوپر پردے بھی ڈال دیے ہیں، لیکن ایک آنکھ مجھے اب بھی دیکھ رہی ہے، اگر یہ یقین ہو تو کیسے اس کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی؟ اس لیے میں نے حدیثیں آپ کو سنائی تھی، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا۔ کیسے ممکن ہے کہ دل میں ایمان ہو اور زنا ہو رہا ہو؟ ناممکن۔ پھر وہ دھیلے کی قیمت نہیں اس ایمان کی۔ کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا۔ اسی طرح یہ کہ آپ نے 3 مرتبہ قسم کھائی، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، قیل من یا رسول اللہ، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں، فلاں شخص مومن نہیں، فلاں شخص مومن نہیں، 3 دفعہ قسم۔ پوچھا گیا کون؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کی کج خلقی کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے، امن میں نہیں ہے۔ پڑوسی کو ہر وقت اندیشہ ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کر گزرے گا، یہ میری عزت پر کوئی حملہ کرے گا، کیا کرے گا، کچھ پتہ نہیں۔ تو وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ نمازی ہو، وہ روزے دار ہو، وہ متقی ہو، وہ داڑھی والا ہو، سب کچھ ہو، لیکن یہ کہ اگر پڑوسی امن میں نہیں، چین میں نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے۔ تو آپ بتائیے ایمان اور عمل صالح کو کیسے ایک دوسرے سے جدا کر دیں گے؟ ہاں، لیگل لیول پر
ایٹ دی ٹپ آف دی ٹنگ، زبان پر جب ایمان ہے تو ہو سکتا ہے عمل اور قول اور، لیکن جب دل میں ایمان آ جائے گا تو پھر ممکن نہیں۔ اسی طریقے سے یہ تو ایمان اور عمل صالح کا تعلق ہو گیا جو بالکل لازم و ملزوم ہے، جسے آپ اردو محاورے میں کہتے ہیں چولی دامن کا ساتھ ہے، چولی دامن کا ساتھ۔ اسی طریقے سے 3 اور 4 کو بھی جب دیکھیں گے تو اس کا بھی بالکل واضح طور پر بات ہے کہ ان کے درمیان رشتہ ہے لازم و ملزوم کا۔ عام قول ہے دنیا میں ٹروتھ از بٹر، عربی میں بھی کہتے ہیں الحق مرن، حق جو ہے کڑوا ہوتا ہے، کوئی شخص سننے کو تیار نہیں۔ آپ کوئی اچھی بات کسی سے کہیے، تنقید کیجئے اس پر، اگر اس نے کوئی غلط حرکت کی ہے تو آپ کو ریزنٹمنٹ کا سامنا تو ہوگا، کوئی عملی اقدام آپ کے خلاف نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی آپ پر زد و کوب کرنے کے لیے بھی آمادہ ہو جائے، تو یہ تو آئے گا۔ خیر کی دعوت کو اور نیکی کی تبلیغ کو ظاہر بات ہے کہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کیا جاتا، یہ اس اعتبار سے لازم و ملزوم ہے۔ بدی جو ہے وہ آسانی سے راستہ نہیں چھوڑتی نیکی کے لیے، بلکہ نیکی کو قربانیاں دے کر اور محنتیں کر کے اور مشقت کر کے اور تکالیف جھیل کر ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہاں واقعی نیکی کا حق ہے کہ اس کا غلبہ ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں، ایک ایمان اور عمل صالح لازم و ملزوم، تواصی بالحق تواصی بالصبر لازم و ملزوم، یہ جو درمیان میں لنک بنتا ہے 2 اور 3 کے درمیان، عمل صالح اور تواصی بالحق کا لنک کیا ہے، یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھیے نیکی اگر واقعتاً آپ میں پیدا ہو گئی ہے، خیر بھلائی عمل صالح آپ میں پیدا ہو گیا ہے، اگر واقعی، اگر وہ دکھاوے کا نہ ہو، ریاکاری کا نہ ہو، جھوٹ موٹ کا نہ ہو، واقعی ہو، واقعی ایمان پیدا ہو گیا، واقعی آپ کا عمل صالح جو ہے وہ میچور ہو گیا، تو 3 تقاضے ہیں جن کے تحت وہ آپ کی ذات سے پھیلے گا باہر معاشرے کے اندر۔ پہلی بات تو سمجھیے کہ فزیکل لا ہے، اگر کہیں بھٹی جل رہی ہے آگ کی تو اس سے حرارت ماحول میں سرایت کرے گی کہ نہیں؟ لازماً پھیلے گی۔ اور اگر کہیں برف کی سلیں رکھی ہوئی ہیں اس سے ٹھنڈ ماحول میں سرایت کرے گی کہ نہیں؟ لازماً کرے گی، فزیکل لا ہے نا۔ اگر آپ میں نیکی ہے، عمل صالح ہے، خیر ہے، یہ خیر آپ سے لازماً معاشرے کے اندر سرایت کرے گا، پھیلے گا۔ جیسے کنٹیجیس ڈیزیز ہوتی ہیں کہ بیماری ایک دوسرے کو لگتی ہے، ایسے یہ خیر، یہ بھلائی جو ہے یہ بھی یقیناً ایک سے دوسرے تک متعدی ہوتی ہے، پھیلتی ہے، جاتی ہے اور سرایت کرتی ہے۔ ثانیاً فرض کیجئے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خیر دیا ہے، کوئی بھلائی دی ہے، سیدھا راستہ دکھا دیا ہے جو سیدھا جنت کی طرف لے کے جانے والا ہے، تو کیا آپ کی شرافت اور مروت کا تقاضا نہیں ہوگا کہ آپ اسے اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں، اقربا اور عام انسانوں تک اس کو ان کے ساتھ شیئر کریں؟ آؤ بھائی تم بھی اس راستے پر آؤ، دیکھو اس راستے پر نہ جاؤ، وہ ہلاکت والا راستہ ہے، تباہی کی طرف تم جا رہے ہو، آؤ اس راستے کی طرف جو کہ در حقیقت کامیابی کا راستہ ہے۔ تو اس کے لیے شرافت، جیسے کسی کے پاس اگر دولت ہے تو شرافت اور مروت کا تقاضا کیا ہے؟ وہ اپنی دولت کو شیئر کرے غرباء کے ساتھ، فقراء کے ساتھ، مساکین کے ساتھ۔ تو اس کو شیئر نہیں کرتا تو بخیل ہے، پھر وہ کوئی صاحب کردار آدمی نہیں ہے، شرافت اور مروت سے اس کا کوئی حصہ نہیں ملا ہے۔ اسی طریقے سے خیر ملا ہے، ہدایت ملی ہے، نیکی ملی ہے، وہ جو خیر کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے، اس کی معرفت حاصل ہو گئی ہے، اس کا علم حاصل ہو گیا ہے، تو اس کو شیئر کرنا یہ شرافت اور مروت کا تقاضا ہے۔ نمبر 3، اگر حق کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مغلوب ہے، حق پامال ہے، باطل کا غلغلہ ہے، باطل جو ہے ڈنکا بجا رہا ہے اور حق جو ہے پامال ہو رہا ہے، قدموں تلے کچلا جا رہا ہے، تو اب یہ آپ کی شرافت کے، آپ کی حمیت اور آپ کی غیرت کا تقاضا یہ ہے، حمیت اور غیرت، کہ آپ حق کا ساتھ دیں، حق کا بول بالا کرنے کی کوشش کریں، آپ اس کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو آپ میں پھر غیرت نہیں ہے، پھر حمیت نہیں، حمیت حق، غیرت حق جو ہے اس کا تقاضا ہے۔ اس اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ چاروں چیزیں ایک دوسرے کا منطقی نتیجہ ہیں، اور اسی لیے میں نے اس کو جو نام دیا ہے کہ یہ در حقیقت صراط مستقیم کے سنگھائے میل ہیں۔ آپ کہیں جا رہے ہیں
تو راستے میں آپ دیکھتے ہیں کہ مائل سٹونز لگے ہوئے ہیں، معلوم ہو گیا کہ فلاں جگہ اب اتنے میل رہ گئی ہے، اب اتنی دور اور ہے، اتنی دور اور ہے، یہ مائل سٹونز ہیں۔ اس سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ کہیں کوئی غلط موڑ نہیں مڑ آئے ہیں، واقعی یہ اسی رخ پر جا رہا ہے راستہ کہ جو آپ کی منزل ہے۔ اسی طریقے سے صراط مستقیم جس کی کہ ہم اللہ سے استدعا کرتے ہیں نماز کی حرکت میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس صراط المستقیم کے یہ 4 سنگھائے میل ہیں۔ پہلا ہے ایمان، قلبی ایمان، دلی یقین والا ایمان، پرسنل کنوکشن والا ایمان۔ دوسرا ہے نیک عمل، اچھے اعمال، بھلائیاں، خوش خلقی، لوگوں کی خدمت خلق، اللہ کے احکام پر عمل، عبادات کو بجا لانا بہتر سے بہتر انداز میں، جو حقوق جس کے شریعت نے معین کیے ہیں وہ سارے حقوق ادا کرنا، پڑوسی کا حق ہے، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، وہ سارے حقوق ادا کریں۔ تیسرا یہ ہے کہ پھر حق کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جائیں، اور یہ کہ خیر کی دعوت دیں، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں، نیکی کا حکم دیں، بدی سے روکیں۔ یہ سنگھائے میل ہیں۔ اگر ایمان آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو حاصل ہو گیا، نیک عمل نہیں ہو رہا، تو سمجھ لیجئے کہیں غلط موڑ مڑ گئے ہیں آپ ایمان کے بارے میں دھوکے میں آ گئے، ایمان ابھی آپ کو حاصل نہیں ہوا۔ اگر ایمان حقیقی ہوتا تو عمل صالح لازماً ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نیک بن گیا، میں نے نیک اعمال اختیار کر لیے، میں نے نیکی جو ہے اور اعمال صالحہ کی تحصیل کر لی ہے، لیکن اس سے اگلا مرحلہ نہیں آتا، دعوت کا مرحلہ نہیں آتا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مرحلہ نہیں آتا، خیر کی وصیت اور نصیحت کا مرحلہ نہیں آتا، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا اپنا اخلاق جو ہے کہیں اس کو گھن لگ گیا۔ جیسے آپ نے کہیں دیکھا ہوگا بجلی کے بعض ایسے لیمپ ہوتے ہیں یا اس طرح کی جو ہے وہ سکائی کرنے کے لیے بھی ہیٹرز ہوتے ہیں، جن میں اصل میں تو اوپر بجلی کے وائرز میں سے جو ہے حرارت نکل رہی ہوتی ہے، لیکن نیچے نظر آتے ہیں کہ انگارے دہک رہے ہیں، نہیں، نظر تو ایسے آ رہا ہے کہ جیسے انگارے ہیں، اور یہ جو انگارے جو ہیں یہ روشنی دے رہے ہیں اور آگ ہے نہیں وہ۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا عمل صالح بظاہر عمل صالح ہو، حقیقتاً عمل صالح نہیں ہے، اگر وہ آپ کی ذات سے باہر نکل کر معاشرے کے اندر سرایت نہیں کر رہا۔ اگر اس نے دعوت الی الخیر، اس نے دعوت الی سبیل رب، اس نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا اگر، اور حق کی حمیت، حق کی حمایت، حق کا بول بالا کرنے کے لیے تن من دھن لگا دینا، اگر یہ مرحلہ نہیں آیا تو گویا کہ آپ کا عمل صالح بھی دھوکہ ہے، فریب ہے، حقیقت نہیں۔ دیکھنے میں آگ ہے، حقیقت میں آگ نہیں ہے۔ دیکھنے میں برف ہے، اصل میں تو یہ شیشے کی سل پڑی ہوئی ہے، یہ حقیقت میں برف نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آخری امتحان ظاہر بات ہے صبر کا ہے، جس کے لیے کہ حضرت لقمان نے، ہمارا تیسرا درس جو ہے وہ حضرت لقمان کے بارے میں ہے، کہ انہوں نے کہا تھا اپنے بچے سے، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے میرے بچے نماز قائم رکھیے، عمل صالح کی ایک بات ہو گئی، وامر بالمعروف نیکی کا حکم دے، وانہی عن المنکر اور بدی سے روک، واصبر علی ما اصابک اور پھر جو تجھ پر بیتے اسے برداشت کر، ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یہ در حقیقت مضبوط سیرت و کردار کے حامل جو لوگ ہیں وہی ان تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ ان ذالک من عزم الامور۔ اب آخری نقطہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، ان چاروں چیزوں میں ایک توازن کی ضرورت ہے۔ دیکھیے جیسے گراف ہوتا ہے، گراف میں آپ کے ایک طرف جو ہے ہاریزونٹل لائن ہے، ایک طرف ورٹیکل لائن چل رہی ہے۔ ہاریزونٹل میں آپ لکھ لیجئے کامیابی کے لیے ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ اب ایمان کے بھی درجے بہت ہوں گے، عمل صالح کے بھی درجات بہت ہیں، تواصی بالحق کے بھی درجے بہت ہیں، صبر کے بھی بڑے سے بڑے کٹھن سے کٹھن مراحل آ سکتے ہیں۔ اب ان میں یوں سمجھیے کہ اگر کسی کو ایمان میں کچھ ترفع حاصل ہو گیا ہے، ایمان زیادہ نکھر گیا ہے، زیادہ چمک گیا ہے، اسی پیمانے سے، اسی تناسب سے عمل صالح کے اندر بھی نکھار، جوبن آنا چاہیے، اس کے اندر روشنی پیدا ہونی چاہیے، اور اسی درجے میں پھر تواصی بالحق کے اندر بھی انسان زیادہ کوشاں ہو، زیادہ محنت کرے اور پھر صبر کرے۔ یہ گویا کہ ایک توازن کے ساتھ ہو۔ اس سے بھی اوپر چلے گئے، فرض کیجئے ایمان جو ہے وہ اس درجے کو پہنچ گیا جیسے کہ ایک صحابی نے کہا تھا
جب ان سے حضور نے پوچھا صبح فجر کے بعد کیف اصبحت یا اخی، یا جو بھی الفاظ تھے، آج صبح کیسی ہوئی تمہیں؟ انہوں نے کہا اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ، عرض کیا اے اللہ کے رسول میرا تو ایمان بالکل، میرا صبح جو مجھے ہوئی ہے وہ سچے ایمان کی صبح ہوئی ہے۔ یہ بڑا غیر معمولی جواب تھا۔ تو حضور نے پوچھا لکل شیء صفت فما صفت ایمانک، ہر شے کی کوئی صفت ہوتی ہے جس سے اس کو پہچانتے ہیں، تو تم جو یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ مومن حقا، ایک سچے حقیقی مومن کی صبح مجھے نصیب ہوئی ہے، تو تمہارے ایمان کی کیا صفات ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کانی انظر الی الجنہ، حضور میری حالت تو یہ کہ گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں، وکانی انظر الی النار، اور میرے یقین کی کیفیت یہ ہے کہ جیسے کہ میں اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ بھی کیفیت ہے، ایمان کا ایک درجہ یہ بھی ہے۔ جب ایمان کا یہ درجہ ہو تو عمل بھی بہت بلند ہونا چاہیے، خدمت خلق اس کی زندگی میں بہت نمایاں ہونا چاہیے، اس کے اپنے کردار میں صرف فرائض نہیں، فرائض سے آگے مستحبات، حضور کے نقش قدم پر زیادہ سے زیادہ پیروی، آپ کا انداز ہر طور سے اختیار کرنے کی ہر ممکن کوشش، پھر اسی درجے میں پھر حق کے لیے تن من دھن لگا دینا، جان کی بازی کھیل جانا، یہ چیزیں ایک توازن کے ساتھ بڑھنی چاہیے۔ اگر عدم توازن ہو تو اس کو ہم کہیں گے اپنے میڈیکل ٹرمینالوجی میں دیر از سم پیتھولوجی سم ویئر، کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے، نارمل نہیں ہے معاملہ۔ اگر یہ عدم توازن ہے، مثلا ایک روایت ایک جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اوحى اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا، ان اقلب مدینۃ کذا و کذا باہلھا، فلاں فلاں شہروں کو اس کے رہنے والوں سمیت تلپٹ کر دو، الٹ دو۔ قال فقال، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا علیہ الصلوۃ والسلام، اے رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، پروردگار ان بستیوں میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کبھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ اب غور کیجئے، اس سے اونچا نیکی کا مقام ہو سکتا ہے؟ یہ گواہی دینے والا کوئی کرائے کا وکیل نہیں ہے، حضرت جبرائیل ہے، اور گواہی کہاں دے رہے ہیں؟ بارگاہ خداوندی میں، جہاں ابو جہل اور فرعون بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ بولیں گے، قال ثوابا، وہاں یہ گواہی دے رہے ہیں۔ اس شخص کے ایمان اور عمل صالح کا کیا حال ہوگا جس کے بارے میں جبرائیل کی گواہی ہے کہ پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کبھی معصیت نے بسر نہیں کی۔ قال فقال، حضور نے فرمایا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقلبها علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو پہلے اس شخص پر پھر دوسروں پر، فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط، اس لیے کہ اس شخص کے چہرے کا رنگ کبھی میری حمیت کی وجہ سے بدلا نہیں، یعنی یہ کہ یہ دیکھتا رہا برائیاں پھیل رہی ہیں، منکرات کا عروج ہے، جو معروف ہے وہ دبا ہوا ہے، شریعت کے جو ہے دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اللہ کے احکام جو ہے ان کو توڑا جا رہا، اور یہ لگا رہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ اس نے باطل کا مقابلہ نہیں کیا، اس نے حق کی حمیت میں کھڑے ہو کر اور لوگوں کو جو ہے حق کی دعوت نہیں دی، اور ان کی طرف سے کوئی جو ریزنٹمنٹ تھی اس کو برداشت نہیں کیا، یہ زیادہ بڑا مجرم ہے۔ اقلبها علیہ وعلیہم، الٹو ان بستیوں کو پہلے اس پر پھر دوسروں پر، یہ ہے عدم توازن۔ اس کی دوسری انتہا کیا ہوگی؟ فرض کیجئے ایک شخص ہے، وہ اقامت دین کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، تن من دھن صبح شام لگا ہوا ہے، یہ اونچا ترین مرحلہ ہے، یہ تواصی بالحق کی بلند ترین منزل ہے، لیکن دوسری طرف حال کیا ہے؟ ایمان بس صرف سرسری سا حاصل ہے، وہ یقین والے ایمان کی طرف کبھی دلچسپی نہیں ہوئی، توجہ ہی نہیں ہوئی، اور یہ کہ اعمال میں نماز بھی بڑی مشکل سے مارے بھاگے کو پڑھی جا رہی ہے۔ اگر یہ صورتحال ہے تو یہ عدم توازن کی برعکس کیفیت ہوگی۔ ان چاروں چیزوں میں توازن ہونا چاہیے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ اللہم ربنا اجعلنا من عبادک الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
آمین یا رب العالمین۔